راجعون راجعون. قتل داود جالوتا، قتل کیا داود نے جالوت کا. اچھا جی، یہ ہو گیا پہلا. اب سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم. جی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں مل جائے گی، تو آپ اس سے ٹریس کر لیجیے گا انشاءاللہ. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اصابعہم فی آذانہم. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم ایک ایک ورڈ کو، اچھا اب یہ انالیسس میں ہر آیت کے لیے نہیں کروں گا، ایک آیت کے لیے کر رہا ہوں، باقی کو آپ نے خود دیکھنا ہے اور خود پہچاننا ہے. یجعلون، یجعلون کا وزن کیا ہو جائے گا؟ یفعلون، یفعلون. اس کے شروع میں جو یا ہے یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ شروع میں یا کیا بتا رہا ہے؟ کہ یہ مضارع ہے. علامت مضارع آپ کو یاد ہے کتنی تھی؟ 4 تھی، یا، تا، حمزہ اور نون. تو یہ شروع میں یا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے. واو نون کیا بتا رہا ہے؟ یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے؟ مذکر کی یا مؤنث کی؟ جمع مذکر سالم کی بات نہیں ہو رہی، وہ اسم میں ہوتا ہے. جمع مذکر کی. ٹھیک ہے. یفعلون فعل مضارع ہے، جمع مذکر کا، غائب کا، مخاطب کا یا متکلم کا؟ متکلم کے تو صرف 2 صیغے تھے، انا کا اور نحنو کا، افعلو و نفعلو. تو متکلم تو یہ ہو نہیں سکتا. مخاطب کے جو سارے صیغے تھے ان میں شروع میں یا کی جگہ پہ کیا آ رہا تھا؟ مخاطب میں سب میں تا آتا ہے. تفعلو، تفعلون، تفعلینا، تفعلنا. انت تفعلو، انتم تفعلون، انتی تفعلینا، انتن تفعلنا. تو یہ جب یا آ گیا تو اس کا مطلب یہ مخاطب کا بھی صیغہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اب یہ کس چیز کا صیغہ ہو گیا؟ غائب کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا، فعل مضارع کا. ٹھیک ہے. جعل یجعل کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ جو معنی ہوگا وہ ہوگا رکھ دینا یا ڈال دینا. ٹھیک ہے. اصابعہم، اب ہم اس کو بریک کرتے ہیں. اصابع الگ ورڈ ہے اور ہم الگ ورڈ ہے. ہم کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سب. ٹھیک ہے. جمع مذکر کے لیے ہے. اصابعہم، یہ 2 کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ اصابعہم. اصابع کو دیکھیں، کیا اصابع پہ ال آیا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہوا. تنوین آئی ہوئی ہے؟ نہیں آئی ہوئی. جب تنوین بھی نہیں آتی اور ال بھی نہیں آتا تو پھر وہ ورڈ کیسا ہوتا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے. مضاف ہوتا ہے، اور ہم اس کا ہو جائے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو اصابعہم مضاف اور مضاف الیہ. اصابع جو ہے وہ جمع ہے اصبعن کی. اصبع کس کو کہتے ہیں؟ اصبع کہتے ہیں انگلی کو. ٹھیک ہے. فنگر. تو اصابع انگلیاں، فنگرز. اصابعہم ان کی انگلیاں یا ان سب کی انگلیاں. فی کا معنی آپ کو پتا ہے فی کیا ہوتا ہے؟ فی ہے حرف جر، فی حرف جر ہے. آذانہم، اس کو بھی اب بریک کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ آذان الگ ورڈ بن جائے گا اور ہم الگ ورڈ بن جائے گا. یہ اگین مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. آزا. اچھا اب ایک چیز جو آذان، اذن ان کی جمع ہے. اذن کس کو کہتے ہیں؟ اذن کہتے ہیں کان کو.
ایر کان اور آزان اس کی جمع ہو جائے گی تو آزان نہم کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ان کے کان. اچھا اب ہم کرتے ہیں کیوں لکھا کیا ہوا ہے؟ فی کیا ہوتا ہے؟ کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے. تو آزانی کون سی حالت میں ہو جائے گا؟ حالت جر میں ہو جائے گا. فی حرف جر آزانی مجرور. اصابع کا کیا اعراب ہے؟ اصابع منصوب لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لگنے میں منصوب لگ رہا ہے اور اس کی علامت فتحہ ہے, لیکن منصوب کا ریزن کیا ہوگا؟ اس کا کیوں منصوب ہوگا؟ یہ منصوب کا بھی ہم نے آج کیا ریزن دیکھا ہے, کیونکہ یہ مفعول ہوگا. کس کا مفعول؟ یہ فعل آ گیا. یجعلون وہ رکھتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں. کیا چیز ڈالتے ہیں؟ اصابعہم اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں. تو یہ اصابع مفعول ہو جائے گا اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا اب یجعلون کا فاعل کون ہے؟ دیکھیں جعل یجعلو اس کا واحد کیا تھا؟ یجعلو. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا فعل, فعل مضارع. اب یہ واو جو ہے نا یہ ہم کہیں گے فاعل. ٹھیک ہے, یجعلو فعل ہو جائے گا, یہ اس کا جو واو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کا فاعل. ٹھیک ہے, اور اس کا نون کیا کہلائے گا؟ یہ نون اس کا کہلائے گا علامت الرفع. جب فعل مضارع مرفوع ہوگا جمع کے صیغے میں تو اس کا یہ نون ہوگا. جب یہ جزم ہو گیا تھا تو کیسا ہو گیا تھا؟ جزم ہو جاتا ہے تو یہ نون ختم ہو جاتا ہے. کیسے پتا چلا؟ جب ہم نے لائن نہیں لگایا تھا. لائن نہیں کیا کرتا ہے؟ فعل کو مجزوم کرتا ہے تو وہ نون گر جاتا ہے. لیکن جب نون باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع حالت رفع میں ہے, تو اس نون کو ہم کہیں گے کہ علامت رفع ہو جائے گی. واو جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا, اصابع اس کا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ سب ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں. یجعلون وہ سب ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم. اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے. یجعلون میں یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے, بس سمپل سی بات ہے. واو فاعل ہے. واو سے معنی کیا ہے؟ وہ سب. یعنی آپ سمجھ لیں کہ واو جو ہے اصل میں ہم کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ واو جو ہے یہ ہم کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. تو اس واو کو چونکہ یہ ظاہر ہو رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ واو فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم. جی نمبر 3 جعل اللہ الشمس. جی امیمہ میں نے بتایا کہ نون کو ہم فاعل نہیں کہیں گے. نون کو فاعل نہیں کہیں گے, صرف واو کو فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے, نون کو کیوں فاعل نہیں کہیں گے؟ کیونکہ جب تک رفع ہے تب تک تو نون ہوگا, جب نصب ہو جائے گا یا جزم ہو جائے گا پھر وہ نون غائب ہو جائے گا. تو پھر ہم نون کو کہاں سے لائیں گے اگر واو نون دونوں فاعل ہوں گے؟ تو جب نون گر جائے گا تو پھر ہمارے پاس فاعل یا تو آدھا بچ جائے گا یا پھر آدھا چھٹی پہ چلا گیا ہوگا. تو اس لیے ہم نون کو فاعل نہیں کہیں گے, صرف واو کو فاعل کہیں گے. اور نون جو ہے وہ اس کی اعراب کی ظاہری یعنی اعراب کی علامت ہے کہ وہ رفع میں ہے. جب نصب میں جائے گا تو نون گر جائے گا, جزم میں جائے گا تب بھی نون گر جائے گا. مفعول اصابع ہو گیا نا, اصابع جو تھا وہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پہ فعل لکھیں گے یجعلو فاعل ہو جائے گا واو, مفعول ہو جائے گا اصابع, اور نائب الفاعل اس سینٹنس میں نہیں ہوگا. اور ترجمہ ہو گیا وہ رکھتے ہیں یا ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جعل اللہ الشمس ضیاء والقمر نورا. جعل یہ بھی فعلہ کے وزن پہ ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فعل. فعل کے بعد فاعل کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟
رفع میں تو اللہ کلمہ جو ہے یہ ہو جائے گا فاعل. مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے تو الشمس ہو جائے گا مفعول. ضیاءً کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ ضیاءً کی اعرابی حالت کیا ہے؟ فتحہ کی بات نہیں. ضیاءً بھی حالت نصب میں تو یہ بھی مفعول ہو جائے گا, والقمر بھی مفعول ہو جائے گا, اور نوراً بھی مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو بھی حالت رفع نصب میں ہے وہ سب مفعول ہو جائیں گے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جعل کا معنی یہاں پہ ہوگا بنانا. تو بنایا اللہ نے سورج کو. اب سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیا بنایا؟ تو سورج کو بنایا ضیاءً, ضیاء بنایا. القمر اور چاند کو بنایا کیا بنایا؟ نوراً, نور بنایا. اب آپ تفسیر میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے یا پڑھ سکتے ہیں, آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے جو انالیسز ہے اس میں جعل فعل, اللہ فاعل, الشمس مفعول, ضیاء مفعول, القمر مفعول اور نورا مفعول. اللہ نے بنایا سورج کو ضیاء اور چاند کو نور. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. یہ واو تو حرف عطف ہے اس لیے اس کو ہم اگنور کر دیں گے. شہیدہ کیا وزن ہوگا اس کا؟ فاعلہ, فعل ماضی, اس کے بعد فاعل کون ہو جائے گا؟ شاہدن. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ہو گیا اور وہ فاعل ہو گیا. شاہدہ شاہدن, گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے, گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے, من اہلیہا اس کے اہل میں سے اور اس کی فیملی میں سے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چونکہ آیت کا حصہ ہے اس لیے اس کی یعنی اس کا آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ یہاں پہ مینشن نہیں ہے, اس لیے گرامیٹیکلی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. لیکن اس سینٹنس میں فعل ہے اور فاعل ہے لیکن مفعول نہیں ہے, کیونکہ فعل کے بعد ہمیں کچھ بھی حالت نصب میں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, شہید شاہد اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس کے اہل میں سے. حبیب النساء آپ نے جو بات کی ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن اس بات کو میں یہاں پہ کلاس میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پھر کنفیوژن ہوگی. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی ہے شروع میں وہی بات ہوتی ہے اول ثانی والی, لیکن وہ بات میں یہاں پہ کلاس میں نہیں کہہ رہا. اچھا جی, شہیدہ گواہی دی گواہی دینے والے نے اس کے اہل میں سے. امید ہے کہ یہ بات. اہلیہا, اہل کہتے ہیں فیملی کو, اور ہا جو ہے ضمیر ہے ہیا کے لیے, اس ایک مؤنث کی فیملی نے یا فیملی میں سے. یہ من اہلیہ پھر کہلائے گا متعلق بالفعل, کیونکہ حرف جر آ گیا تو اب یہ حرف جر اور اس کے بعد جو اس کا مجرور ہے یہ سب کہلائے گا متعلق بالفعل. جیسے جب مبتدا خبر میں آیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو کیا کہا تھا؟ متعلق بالخبر. تو جب فعل کے بعد آتا ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے متعلق بالفعل, یعنی یہ ایڈیشنل ڈیٹیل ہے اس فعل کے بارے میں سے, اس یعنی اس سینٹنس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اپنی ذات میں مضاف مضاف الیہ ہے, لیکن فی الحال ہمارے انالیسز میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے. وہ آپ خود انالائز کریں, جس طرح میں نے آپ کو پہلی والی آیت میں یا سیکنڈ والی آیت جو اس میں بتایا تھا اصابعہم فی آذانہم, اسی طرح من اہلیہا کا بھی انالیسز ہو جائے گا. من حرف جار, اہلی مجرور اور مضاف, اور ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نمبر 5 الخامس, اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ ذهب اسحاق الى دکان. اسحاق کیونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے تنوین نہیں آئے گی اس پہ. ٹھیک ہے, اسحاق کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے, اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ذهب اسحاق الى دکان, اس میں فعل کیا ہو جائے گا؟ ذهب اسحاق فاعل اور الى دکان یہ پھر متعلق بالفعل ہے, تو یہ اس انالیسس میں نہیں آئے گا. ذهب کا معنی گیا,
اسحاق نام ہے اور دکان شاپ، تو گیا اسحاق شاپ کی طرف. نمبر 4 میں مجہول ہم نے کچھ نہیں کہا ہے، نمبر 4 میں کچھ مجہول نہیں ہے. ہمیں یہ کیسے پتا چلا غیر منصرف ہے؟ اسحاقو کیسے پتا چلا غیر منصرف ہے؟ اسی طرح ان کے اسحاق علیہ السلام کا ان سے کیا رشتہ؟ کیا ہے؟ بیٹے ہیں. تو ابراہیم منصرف ہے تو ان کے بیٹے اسحاق غیر منصرف ہیں اور ان کے دوسرے بیٹے اس منصرف ہے. ٹھیک ہے، وجہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو صرف یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں. ابراہیم آپ کو یاد ہوگا غیر منصرف ہیں، تو ان کے بیٹے اسحاق بھی غیر منصرف ہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی غیر منصرف ہیں. اصل وجہ کو چھوڑ دیں فی الحال، وہ ابھی ہم نے کور نہیں کیے، لیکن اسحاق کلمہ غیر منصرف ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے، احادیث میں آپ پڑھیں گے، قرآن میں اعراب لگا ہوا ہوتا ہے، حرکات لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا اسحاق پہ نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے جی. نبیوں کے علاوہ سب کے نام غیر منصرف، یہ کیوں ایسے رولز کیوں بناتے ہیں آپ؟ آپ ایسے رولز نہ بنایا کریں. جو رول میں آپ کو اگر بتا دیا کروں تو وہ بتائیں، ایسے رولز نہ بنائیں، کنفیوژن ہوتی ہے پھر، بہت ڈیفیکلٹ ہے کوئی مسئلہ. نمبر 6، اب یہاں پہ آپ کے پاس حرکت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر حرکت نہ لگی ہوئی ہوتی تو یہ سینٹنس ابھی ایز اٹ از، اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے پہلے کور کیا ہے فتح الباب میں. ٹھیک ہے، تو وہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ وہ کور ہو چکا ہے فتح الباب، تو اس کی ڈیٹیل اب ہم نہیں کر رہے. باقی نمبر 8 ایک بار دیکھ لیتے ہیں، 7 اور 9 کو آپ خود کر لیجئے گا. اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ نہیں، نمبر 8، 7 نہیں، نمبر 8. اوکیلا الخبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو. اوکیل الخبز، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اوکیل، روٹی کھائی گئی. کیونکہ روٹی اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں خبز جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اوکیل الخبز، روٹی کھائی گئی. اس میں فعل کیا ہو جائے گا؟ اوکیلا فعل ہو جائے گا، لیکن یہ فعل مجہول کا ہے کیونکہ سینٹنس میں ہمیں کھانے کا ذکر، کھانے والے کا ذکر نہیں ہے. تو جب کھانے والے فاعل کا ذکر نہیں ہے تو ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ خبز کو کیا بنانا پڑے گا؟ فاعل کی جگہ پہ اب یہ آئے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا بن جائے گا؟ نائب الفاعل. ٹھیک ہے، تو فعل مجہول ہو جائے گا اوکیلا اور اس کا نائب الفاعل آ جائے گا الخبز. اور نائب الفاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ نائب الفاعل کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے، تو الخبز، اوکیل الخبز. ٹھیک ہے جی. باقی یہ جو نمبر 7 اور نمبر 8 رہ گئے ہیں ان کو آپ ابھی خود کریں، اور انشاءاللہ پھر اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا، ویسے ہونا نہیں چاہیے، اگر کوئی ایشو ہوگا تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. اردو ٹائپنگ کے لیے میں کوئی خاص سافٹ ویئر یوز نہیں کر رہا، ونڈوز کا جو اپنا کی بورڈ ہوتا ہے اسی میں سلیکٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ آج کے لیے میں یہاں پہ رک رہا ہوں انشاءاللہ. نمبر 7 اور نمبر 9 جو ہے، نمبر 6 میں مجہول ہے جی. نمبر 6 اور نمبر 8 بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ٹوٹل 82 پیجز ہیں ہمارے پاس اور ہم الحمدللہ 56 تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 میجر ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 8 ٹاپکس کو
जनवरी के महीने में खत्म कर लें। कुछ टॉपिक्स इसमें बीच में बहुत आसान आएंगे तो वो एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे, एक एक क्लास में, या कम से कम हम फरवरी के फर्स्ट वीक में इन 8 टॉपिक्स को कवर कर लें, क्योंकि दूसरी किताब का भी कुछ हक है, वो हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो हमें उसको भी थोड़ी अटेंशन देनी है। ये टॉपिक्स खत्म करना जरूरी है, वो किताब जितनी हो सकेगी हम कर लेंगे, लेकिन ये टॉपिक्स कवर करना जरूरी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो टॉपिक्स हमने पहले कवर कर लिए हैं उनके हवाले से जो है आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करिएगा। करंट जो टॉपिक हो उसके हवाले से आपको जो सवाल करना हो आप करें, लेकिन पुराने जो टॉपिक्स हैं उसके हवाले से हम, क्योंकि बार बार हम पुरानी चीजों को डिस्कस करेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज तक का जो टॉपिक है फेल, फाइल और मफूल तक का, यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि कमिंग वीक से जो है वो आपको यहाँ तक की जो सारी बातें हैं वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं जमायर और सारे जो सीखे हैं वो पूरा याद करने का नहीं कह रहा, जो याद हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बात क्लियर हो। ठीक है जी। नंबर 7 हमने किया नहीं है, नंबर 7 आपको खुद करना है। अभी मैं इसको अभी नहीं करूंगा, इसलिए रिपीट की इसमें कोई बात है ही नहीं। सर सो जाओ का अमर नहीं, सो जाओ का अमर अभी हम, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, नम हो जाएगा नम, लेकिन उसकी मैं डिटेल नहीं बता सकता। नम माना सो जाओ। और इन नेक्स्ट एग्जाम वी हैव टेस्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर आफ्टर एग्जाम, वो एग्जाम के टाइम देख लेंगे इंशाल्लाह। फेल जिसका मफूल है उसका मजहूल होया है, फाइल जिसका मफूल, मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं, फेल जिसका मफूल है उसका मजहूल बनता है। अच्छा ये बात अभी छोड़ दें, ये बात आप छोड़ दें मोहम्मद बिन आसिफ, ये बात आप अभी फिलहाल हमारी इस क्लास में रहने दें, इसकी डिटेल आपको इंशाल्लाह बाद में पता चल जाएगी। हम नंबर 7 और नंबर, आप इसको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें, हो सकता है कोई और आपको सजेशंस दें। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों को इंशाल्लाह देख लेंगे, तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।